شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ میرے دوستوں اور MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس، آپ کی خدمت میں میری طرف سے سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میں جو اسی سبق کا جو پہلا حصہ تھا، یعنی کہ اس ٹاپک کا نام تھا جو اس نے کہا، تو جو اس نے کہا اس کا دوسرا حصہ اب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلے حصے کا ہمارا آخر تھا کہ جیسے ایک ISI کا افیسر یا آرمی کا بڑا افیسر یا سیکرٹ پولیس کا بڑا افیسر اپنا روپ بدل لیتا ہے، اور وہ روپ بدل کے تو کسی کرمینل کو ڈھونڈتا ہے تاکہ وہ انوسینٹ معصوم لوگوں کو تباہ نہ کرے، برباد نہ کرے، تو وہ کسی دشمن کو پکڑتا ہے، لیکن کسی دیسی کو، معصوم کو، ملک کا رہنے والا جو ہے اس کو بچانا چاہتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایوا خدا نے ہوا کو اور آدم کو کہا کہ میں آؤں گا، روپ بدل کے آؤں گا، اگر تم میرے انتظار میں رہو، میری تابع داری میں رہو، میری ہر بات کو مانو، تو تم رہائی پاؤ گے۔ یہ ہے خدا کا حکم، یہ ہے قانون، یہ ہے خدا کی محبت۔ اصل میں قانون سختی نہیں ہوتی، قانون محبت ہے، قانون بحالی ہے۔ اگر کوئی قانون دیتا ہے تو وہ اس لیے دیتا ہے، اگر ماں باپ کسی کو روکتا ہے تو اس لیے روکتا ہے کہ وہ اولاد کو پیار کرتا ہے۔ اگر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو روکتا ہے اس لیے کہ وہ اس کو پیار کرتا ہے۔ تو روکنا جو ہے، یہ قانون جو ہے یا اصول جو ہیں گھروں میں، فیملی میں، کمپنی میں، تو وہ اصل میں کوئی سزا نہیں ہوتی، وہ محبت ہوتی ہے تاکہ ہم قائم رہیں۔ تو آدم کو کہا گیا کہ اگر تو میرے قانون کو مانتا رہے گا اور میرا انتظار کرتا رہے گا، میرے اس روپ کا انتظار کرے گا جس میں میں آؤں گا، اور تو پہچان لے گا کہ میں آ چکا ہوں، میری یہ نشانیاں ہیں، تو پھر تو بحال ہو جائے گا۔ تو یہ ہے گناہ کہ جب ہم انتظار نہیں کرتے، یہ ہے گناہ کہ ایک خدا کو، اپنے خدا کو سجدہ نہیں کرتے، ہم دوسرے کے کہنے پہ کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں، اپنے حق کو جتاتے ہیں، خدا کی بات کو دوسرا درجہ دیتے ہیں یا پیٹھ پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ یہ ہے گناہ۔ یہ گناہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ اپنے خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا یہ گناہ ہے، بھلے کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی قبر ہو، کوئی مرد ہو، کوئی عورت ہو، کوئی چرچ ہو، کوئی مسجد ہو، کوئی مندر ہو، کوئی دربار ہو، کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی آپ اپنے خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتے ہو، جو واحد خدا ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتے ہو، تو یہ گناہ ہے۔ جب یہ بات بچوں کو پتہ چل گئی، آدم کی نسل کو پتہ چل گئی، تو وہ اتنے زیادہ محتاط ہو گئے، اتنے زیادہ الرٹ ہو گئے، اتنے زیادہ ہوشیار ہو گئے کہ وہ اس پتھر کو اپنے درمیان رکھتے تھے جو گرین پتھر تھا، تو پھر اس کے چگرد بیٹھتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ خدایا یہ تیری موجودگی کا ثبوت ہے، کہ تیرے وعدے کا ثبوت ہے، تو نے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا، اور تو نے کہا کہ میں تمہیں بحال کروں گا، تو کب آئے گا، ہم تیرا انتظار کرتے ہیں۔ یہ عبادت کا ان کا حصہ بن گیا، اور وہ اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کی اولاد کو اس طرح سے سکھاتے رہتے تھے، اور اس حد تک وہ سیکھ گئے، اس حد تک وہ بھوکے ہو گئے، اس حد تک وہ خدا کی موجودگی، خدا کی محبت کے پیاسے ہو گئے
کہ ان میں ایک لڑکا جس کا نام ہنوک تھا، وہ اتنا زیادہ خدا کی قربت میں آ گیا کہ وہ ہر وقت تالمود میں ہمیں ملتا ہے اور ہنوک کی کتاب میں ملتا ہے، آدم کی کتاب میں ملتا ہے کیونکہ آدم اس وقت زندہ تھا، سیت کی کتاب میں ملتا ہے کہ 3 سال تک ہنوک کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ غار میں بیٹھتا تھا اور اس پتھر کے سامنے بیٹھا رہتا تھا اور کہتا تھا کب تو آئے گا میرے ساتھ بات کر، میں نے تو تیرا گناہ نہیں کیا نا، وہ تو آدم نے کیا تھا، وہ تو ہوا نے کیا تھا، میرے خدا میرے ساتھ بات کر، میں تیری عدم موجودگی میں دکھی ہوتا ہوں، میں تیری محبت کا پیاسا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ بات کر۔ تو آخر کار ایسا سلسلہ شروع ہو گیا کہ خدا کی موجودگی اس پتھر سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی، اس میں سے روشنی نکلنا شروع ہو گئی۔ جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کین کے پاس 2 پتھر ہوتے تھے، ان پتھروں کا نام تھا اوریم اور دوسرے پتھر کا نام تھا تمیم۔ وہ خدا کی رضا کو جاننے کے لیے وہ 2 پتھروں کو اپنے ہاتھ میں لیتا تھا اور ان پتھروں میں سے ایک میں سے روشنی نکلتی تھی، تو پتہ چل جاتا تھا کہ خدا کی یہ رضامندی ہے۔ اسی طرح یہ بات پیچھے چلتی ہے کہ اس پتھر میں سے روشنی نکلتی تھی اور ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ خدا موجود ہے۔ تو لیکن خدا کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، لیکن خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا، فزیکلی طور پہ آؤں گا، ایک جسم کی صورت اختیار کروں گا، اپنا روپ بدل کے آؤں گا، وہ نہیں ہوا تھا۔ تو ہنوک روز بروز اسی میں لگا رہا، اور ایک دن کیا ہوا کہ خدا نے کہا کہ تو میرے ساتھ چل، آجا، میں تجھے دکھاؤں کہ میری موجودگی کیسی ہے، میرے تابع دار لوگ کیسے ہیں، میں کیسے لوگوں میں رہتا ہوں۔ تو اصل میں جو کچھ دنیا میں ہے میرے دوستو، سب کچھ آسمان میں ہے، اصل اوپر ہے، اور یہ زمین پر نقل ہے۔ جو موسیٰ نے ہیکل بنائی، جو موسیٰ نے خیمہ اجتماع بنایا، اس کا سارے کا سارا اصل فرشتے اس کو دکھاتے تھے۔ یہ جبلی کی کتاب میں لکھا ہے، وہ سب کچھ دکھاتے تھے، اور جبلی کی کتاب میں ہی وہ حصے ہیں جو احبار کی کتاب میں لکھے گئے ہیں، جو خروج کی کتاب میں لکھے گئے ہیں، جو استثنا کی کتاب میں دہرائی کی گئی ہے کہ یہ دیکھ، اس طرح کے پھول بنانا، اس طرح سے کپڑا بنانا، اس طرح کے پردے بنانا، اس طرح کی اس کی چوبیں بنانا، اس طرح کا وہ جو ہے ٹیبل بنانا، اس طرح کے فرشتے اور ان کا سکیچ بنانا، یہ سب کچھ اصل تھا، اور اصل کی نقل، اصل کا ماڈل زمین پر بنایا گیا۔ تو ان چیزوں کو وہ ہنوک کو دکھاتا تھا، اور ہنوک اتنا زیادہ خوش ہو گیا کہ حالانکہ ہنوک اس دنیا میں اس وقت کا کنگ تھا، لوگ اس کی سننا چاہتے تھے، ماننا چاہتے تھے۔ یہ میں کسی دوسرے حصے میں بتاؤں گا کہ ہنوک کے دور میں کس طرح کے لوگ رہتے تھے، کیونکہ جبار کے بارے میں بھی مجھے بتانا ہے، پھر جو بدروحوں کے بارے میں بھی بتانا ہے کہ یہ بدروحیں کیا ہے۔ گرے ہوئے فرشتے بدروحیں نہیں ہیں، بدروحیں کچھ اور ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو جب اس طرح سے چلتا رہا سلسلہ، تو خدا جو ہنوک ہے، ہنوک کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کیے ہوئے تھا۔ تو ایک دن ہنوک اتنا زیادہ مگن ہو گیا خدا کی حضوری میں کہ خدا نے کہا بس ٹھیک ہے، اب تیرا زیادہ وقت تو میرے ساتھ گزرتا ہے، میری حضوری میں گزرتا ہے، میرے ساتھ تو چلتا رہتا ہے، تو اب چھوڑ دنیا کو، اب میرے پاس ہی رہ جا۔ تو جو لکھا ہے، ہنوک نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چلتے چلتے، آدم نے بھی لکھا ہے، صحت نے بھی لکھا ہے
کہ وہ چلتے چلتے آخر کار اٹھا لیا گیا، اس کا ریپچر ہو گیا، اسے خدا نے پرماننٹ اپنے پاس رکھ لیا، کیونکہ خدا کی حضوری میں وفاداری اور چاہت مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ اسودہ کیے جائیں گے۔ وہ بھوکا تھا، وہ پیاسا تھا، وہ اسودہ ہو گیا، اس کو اٹھا لیا۔ اب پتھر ماننے والا پھر کوئی نہیں رہا۔ ہنوک کا بیٹا جو متوسلا تھا وہ غصے ہو گیا کہ میرا باپ کدھر چلا گیا، بجائے اس کے کہ وہ بھی باپ کی راہ پہ چلتا، وہ خدا سے ناراض ہو گیا، الٹا سسٹم شروع ہو گیا، اور وہ کبھی بھی اس پتھر کو نہیں چھیڑا گیا، کبھی بھی کسی نے اس کی عبادت نہیں کی، خدا کی حضوری کے کو بھوکے پیاسے ظاہر نہیں ہوئے۔ اور پھر لمک کا بھی یہی حال ہوا۔ نوح پیدا ہو گیا، نوح نے پوچھا بابا یہ پتھر کیسا ہے، یہ گرین پتھر کا کیا سارا قصہ ہے، مجھے سناؤ۔ تو لمک نے بتایا کہ خدا بات کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو بھید دیتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو ڈیزائن دیتا ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کے راہ دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں کیا سکھایا؟ وہ کہتے ہم نے نہیں سیکھا۔ وہ جو اس کے ساتھ چلتا ہے اس کو اٹھا لیتا ہے، ہنوک کو اٹھا لیا، تیرے پردادے کو۔ متوسلا کو پوچھا جو نوح کا دادا تھا، اس نے کہا میرے باپ کو اٹھا لیا اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا، میں تنہا رہ گیا ہوں۔ تو خدا نے متوسلا کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، خدا نے لمک کے ساتھ بات نہیں کی، لیکن نوح اتنا بھوکا ہو گیا، اتنا پیاسا ہو گیا کہ حد ہو گئی۔ اور ایک دن آواز آئی کہ نوح اگر تو واقعی اتنا بھوکا پیاسا ہے تو میری بات مان، میں اس دنیا کو تباہ کرنے والا ہوں، میں اس دنیا کو ختم کر دوں گا، تو ایک کشتی بنا۔ اور 100 سال لگ گئے نوح کو کشتی بناتے ہوئے، اور نوح نے اعتبار کیا، نوح نے یقین کیا، اور نوح نے تابعداری کی کہ اے خدا جو کچھ تو کہتا ہے میں وہ کروں گا۔ آدم کو جو کہا گیا تھا اس نے نہیں کیا، ہنوک نے وہ سب کچھ کیا جو خدا نے کہا تھا، اس لیے ہنوک اٹھا لیا گیا۔ اب متوسلا نے نہیں کیا اور لمک نے نہیں کیا جو نوح کا باپ تھا۔ اب نوح نے کہا میں وہی کروں گا جو تو کہتا ہے، تو نے کہا کشتی بنا، میں بناؤں گا۔ ان دنوں میں بارش نہیں ہوا کرتی تھی، ان دنوں میں کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ بارش کا کیا سما ہے، بارش کی کیا پہچان ہے۔ کور اٹھتی تھی، اوس پڑتی تھی، بس یہی تھا، نمی ہوتی تھی لیکن بارش نہیں ہوتی تھی۔ تو نوح نے اس بات کا کوئی تقاضا نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی آگے سے سوال اٹھائے نہیں کہ بارش کیا ہوتی ہے، کشتیاں کیا ہوتی ہیں، جہاز کیا ہوتے ہیں، یہ اس وقت تھے نہیں اور سوال بھی نہیں تھا۔ لیکن خدا نے کہا تو کشتی بنا، تو نوح نے کہا میں بناؤں گا۔ 100 سال لگ گئے کشتی بناتے ہوئے، اور ہر روز وہ اس پتھر کو دیکھتا تھا اور یقین رکھتا تھا کہ خدا نے میرے ساتھ بات کی ہے۔ اور اس پتھر پر وہ آدم کے ساتھ بات کرتا تھا۔ بات کر پتھر کی پوجا کی بات نہیں ہے، یہ پریزنس کی بات ہے، ایک یاد کی بات ہے کہ خدا آتا تھا اور خدا ہے۔ خدا کسی خیال کا نام نہیں ہے، وہ حقیقت ہے۔ وہ یہاں پر آ کے بیٹھا کرتا تھا، وہ بیٹھا کرتا تھا اور ہنوک کے ساتھ باتیں کرتا تھا، اور ہنوک کو لے گیا۔ اب میں اس کی عبادت کر رہا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ خدا آتا ہے، خدا ہے۔ اور آخر کار کشتی بن گئی، اور خدا نے کہا کہ اب تو جانور اکٹھے کر،
اور جب جانور اکٹھے کرنے کی بات آئی تو وہی پتھر جو تھا وہ جو آدم کے پاس تھا، وہ جو ہنوک کے پاس تھا، جن کو سب جانتے تھے، نوح نے وہ پتھر اٹھایا اور کشتی میں رکھا، اور جب کشتی میں رکھا اور پھر گایا جیسے آدم گایا کرتا تھا، پھر اس نے گایا اور پھر سے وہ بحالی شروع ہو گئی کہ سارے جانور نوح کے ساتھ مل کر ناچنا شروع ہو گئے، گانا شروع ہو گئے، اور جب نوح کشتی میں گیا تو جانور بھی کشتی میں آ گئے۔ وہی گانا تھا، وہی گیت تھا خدا کی تابع داری کا جو آدم اور حوا گایا کرتے تھے، وہی ہنوک گایا کرتا تھا، وہی خدا کی تابع داری کا نوح نے گانا شروع کیا، اور سارے جانور اس کشتی میں آ گئے، اور ایوا خدا نے کشتی کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بارش ہوئی، سال بھر پانی زمین پر رہا، پانی چڑھتا رہا، پانی اترتا رہا، وہ بڑا لمبا ٹائم لگا، اور آخر کار نئی دنیا بن گئی۔ اور نئی دنیا بنی تو پھر جب نوح اپنے بچوں کے ساتھ کشتی میں سے باہر نکلا تو انہوں نے ایک پھر سے قربان گاہ بنائی تاکہ خدا بات کرے۔ پرانا تو سب کچھ ختم ہو گیا، اور نوح نے یہ تقاضا کیا کہ اے خدا، میں نے تیری تابع داری کی ہے، اب تو میرے ساتھ بات کر۔ اور پھر خدا نے نوح کے ساتھ بات کی۔ جب خدا نے نوح کے ساتھ بات کی اور نوح اس بات میں بڑا خوش ہوا، اور نوح گویا کہ دوسرا آدم دکھائی دیا۔ باب آدم کے بعد کا انسانی جسم میں اس نسل کا بندہ وہ بابا نوح تھا، اور باب نوح کے بچے تھے سم، حام اور یافت، اور انہوں نے قربانی دی، خدا کی تابع داری کی، سب نے مل کر گایا، کھایا، خوشی منائی، اور خدا کی تابع داری میں اس بات کا اعلان کر دیا کہ اب ہم خدا کی بات کو مانیں گے۔ جب یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ گاتے رہے، خوش ہوتے رہے، اور نسل چلتی گئی، اور سم کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا تارا، جو نمرود کا چیف آف آرمی سٹاف تھا، کیونکہ جو نمرود تھا وہ حام کا پوتا تھا، جو باب نوح کا دوسرا بیٹا، پہلا سم، پھر حام، پھر یافت۔ تو حام کا بیٹا جو تھا، حام کے 5 بیٹے تھے، اور ان 5 بیٹوں میں ایک کا نام تھا کوش۔ کوش نے خود یہ جو پاکستان کا ایریا ہے، اب یہ ہندوستان کا جو ایریا ہے، اس ایریا کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا، اور وہ پہاڑیاں آج کوش کی پہاڑیاں، کوش جو پہاڑ ہے انڈیا میں اس کا نام ہے کوشی، کچھ پہاڑوں کا نام ہے کوشی، اور کوش کی پہاڑیوں پر ان پہاڑیوں کا جو مالک تھا، رہنما تھا، اس کو کہا گیا کشمیر، کیونکہ میر کا مطلب ہوتا ہے رہنما، انچارج، سنبھالنے والا، لیڈر، تو اسی کے نام سے یہ کشمیر بنا۔ اور اس کا جو کوش کا بیٹا تھا اس کا نام تھا نمرود۔ نمرود نے جا کے تو بڑے میدان میں اپنا تخت لگایا، اپنی بادشاہی قائم کی، اور اس نے وہاں پر اپنے تخت کا، اپنے ملک کا نام اور رکھا۔ اور کا مطلب ہوتا ہے نور، روشنی۔ تو اس نے اپنی روشنی کو چمکایا، دکھایا کہ میں دیکھو میں نے یہ کیا، اور حام کے دوسرے بیٹوں نے اپنی اپنی جگہ پر قبضہ کر لیا، اور یہ حام کے جو بچے تھے یہ بڑے دلیر، بڑے بہادر اور بڑے جوان تھے، جبار تھے۔ آئیے ہم دوسری ویڈیو میں بات کو کمپلیٹ کریں گے۔
انتظار کریں اور تیار